تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ، 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ کتنا بہترین اور پیارا وظیفہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ملا ہے کہ ہم نبی پاک کی ذات پر روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ اگر درود پاک پڑھنے کے عادی ہوں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنتے نظر آئیں گے، ہماری مشکلات حل ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری بیماریاں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دور ہوں گی۔ تو آئیے اس حدیث پاک پر عمل کی نیت کرتے ہوئے ہم بھی درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح اللہ کی رحمت سے ایک بار پھر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم بہت پیاری پیاری گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ ہمارے ساتھ آخر تک آپ نے رہنا ہے، اپنی کالز کے ذریعے سے، اپنے میسیجز کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، اور جو بھی آپ فرمائش ہم سے کرتے ہیں نعت پاک کی، ہم وہ آپ کو فرمائشیں بھی پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ ہم سے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب بھی ہم آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ پروگرام میں ہمارے الحمدللہ کچھ گیسٹ، کچھ مہمان ہوتے ہیں۔ آج بھی ہر بار کی طرح کچھ مہمان ہیں جن سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں میرے سیدھے ہاتھ کی جانب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے اہم ذمہ دار اور جامعۃ المدینہ شاہ جہاں پور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب، ماشاءاللہ حضرت کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، آپ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت سے ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے، تو آپ نے کچھ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں حضرت سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے بڑے ہی پیارے کرم فرما مظفر بھائی بھی آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ مظفر بھائی کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ مظفر بھائی سے بھی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے 8286252626، اس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو بڑے پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواں الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ پروگرام کا باقاعدگی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کے ساتھ۔ توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب،
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے پاکیزہ کلام کی برکت ہمیں نصیب فرمائے، اور تلاوت قرآن کریم اللہ ہم سب کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آئیے اب ایک کلام کا پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اہم ہے، اور وہ ہے دوہرا ثواب، ڈبل ثواب۔ کئی نیک اعمال، کئی کام ایسے ہیں کہ جو بندہ ایک بار کرتا ہے اللہ پاک اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں، ان کی کیا کیا صورتیں ہیں، بہت اہم ہے۔ کم وقت میں زیادہ نیکیاں اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا نسخہ ہے، کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم بتانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ آخر تک شریک رہیے گا۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن
مانگی دیا اور اتنا دیا حابیل نے مانگی دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا لگی بن مانگی دیا اور اتنا دیا قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ہونے کی بخشش کے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو مالک کونین کے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جگہ کی نعمتیں گئے ان کے خالی ہاتھوں میں بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دل بھر گئے منگتوں کے جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا مرشد قیامت کی تابش مانا کہ قیامت کی گوگی خورشید قیامت کی تابش مانا کہ
ان کے گھبرائے کیوں؟ کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ ہم ان کے گھبرائے کیوں؟ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ گزارو گے ساگے اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان گے قربان، مگر اس احسان کے قربان، مگر اس احسان کے احسان کیا تو جتایا نہیں قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، تم نے مانگی دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوہرا ثواب۔ نیکی کی اہمیت یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے، اور بطور خاص قیامت کے دن اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوگی کہ جب ایک نیکی کی وجہ سے بندے کو جنت سے روک دیا جائے گا، اور اس وقت ایک نیکی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ایک نیکی جسے ہم بعض اوقات معمولی سی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، وہ کتنی اہم ہوتی ہے، اور ایک نیکی اگر کم پڑ جائے تو بندہ جنت سے محروم کیا جا سکتا ہے، جنت سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نیکی کی اہمیت، اور قیامت کے اس دن ہر ایک ہی کو اس نیکی کا اندازہ ہوگا۔ بیٹا باپ کے پاس آ کر کہے گا کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، اور یقیناً آپ نے مجھ پر اتنے احسانات دنیا میں کیے، ایک احسان مزید کر دیجئے کہ مجھے ایک نیکی عطا فرما دیجئے۔ لیکن باپ کہے گا کہ بیٹا میں نے اپنا باپ ہونے کا فرض ادا کیا، دنیا میں تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اتنے احسانات کیے، آج تو مجھ پر ایک احسان یہ کر دے کہ تو مجھے اپنی ایک نیکی دے دے۔ ماں کے پاس نیکیاں لینے کے لیے اولاد جائے گی، دیگر دوست و احباب کے پاس جائیں گے، لوگ جن سے امید وابستہ ہوگی ان کے پاس نیکیوں کی امید لے کر جائیں گے کہ ایک نیکی اگر مل جائے تو جنت میں ہمارا داخلہ ہو سکے، لیکن کوئی نیکی دینے کو وہاں پر تیار نہ ہوگا۔ یہ ہے نیکی کی اہمیت۔ تو نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کر گزرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ بہرحال تو نیکی کی بہت اہمیت ہے، اور ہم امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ ہم اعمال چھوٹے کریں اور ہمیں اجر بڑا دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہمیں اس کا ڈبل ثواب دیا جاتا ہے، دگنا ثواب، دوہرا ثواب ہمیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتا ہے۔ تو ایسے کئی سارے اعمال احادیث کریمہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں انشاءاللہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نیت بھی کرتے چلے جائیں کہ جو اعمال ہم یہاں سے آپ کو بیان کریں گے، تمام اعمال پر انشاءاللہ ہم عمل کی نیت بھی کریں گے اور کم وقت میں ڈبل ثواب کمانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا عطا المصطفیٰ صاحب سے ہم سننا چاہیں گے کہ کچھ اعمال حضرت ایسے بیان فرمائیں کہ بندہ ایک مرتبہ کرے اور اس کو ڈبل ثواب عطا کر دیا جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جس کا مطلب ہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اور وہ بھی ایسے آج کے اس ٹاپک میں ڈسکس ہوں گے اعمال کہ جن کو ہم کرتے ایک بار ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں دگنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی چیز بڑی آسان اور بڑی بیسک چیز ہے، اور حدیث پاک میں ان لوگوں کو ڈھارس بندھائی گئی ہے جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں بٹ انفارچونیٹلی وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، پڑھتے ہوئے اٹکتے ہیں، الفاظ کا پروناؤنسیشن اچھے سے ادا نہیں ہو پاتا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ترک نہیں کر دیتے، گیو اپ نہیں کرتے، اسکپ نہیں کرتے، بلکہ کنٹینیو اپنی محنت قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے جاری رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اسپیشلی اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا، بہت غور کے ساتھ سنیے گا۔ اگر آپ بھی اس ایج کو پہنچ چکے ہیں کہ قرآن کریم ابھی تک پڑھنا سیکھا نہیں ہے لیکن ایک عمر ہو چکی ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن محسوس ہوتا ہے کہ پڑھیں گے کیسے، عمر تو پک گئی ہے، اب نہ وہ انداز رہا، نہ وہ ذہن رہا، نہ وہ سیکھنے کا جذبہ رہا، لیکن پھر بھی جو اس عمر کے ساتھ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور کوششیں جاری رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان سے ڈبل ثواب عطا کرتا ہے جو ایک دم پڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو قراء اکرام سلاست کے ساتھ تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں بس بلا تکلف کے، ان سے دگنا ثواب، ڈبل ثواب انہیں ملتا ہے جو قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اٹکتے ہیں، کھٹکتے ہیں، لیکن بار بار ادائیگی کی مسلسل کوشش جاری رکھی جاتی ہے۔ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث بھی ایسی ہے جو متفق علیہ ہے، امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے، امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کا عالم معزز فرشتوں اور محترم و معظم نبیوں کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور وہ جو قرآن پڑھتا ہو، اٹکتا ہو، اس پر یہ کام گرا بھی گزرتا ہو لیکن کوشش جاری رکھتا ہو، فلہ اجران، تو اللہ پاک اسے ڈبل ثواب عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی چیز تو یہاں دو چیزیں آئیں، الماہر بالقرآن، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جو قرآن کا ماہر ہے۔ قرآن کے ماہر کا مطلب یہ ہے جو قرآن کو پڑھ بھی لیتا ہو، قرآن کے معنی کو بھی جانتا ہو، اور صرف معنی نہیں بلکہ قرآن کے اسرار اور رموز کو بھی جانتا ہو۔ سبحان اللہ۔ جی علی بھائی، ایک تو قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے، ہاں، ایک ظاہری جو ہم پڑھتے ہیں جی، اوپر سے، اور ایک قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے، سمجھنا، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، پھر ایک اس کے آگے کی منزل ہے، قرآن کو ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ سمجھنا، اور پھر اس کے آگے قرآن کے اسرار و رموز کو جاننا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن کے اسرار و رموز کو جاننا، جیسے اس کی ایک مثال میں اگر دوں، ٹھیک ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن کے بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن کو ہم مقطعات کہتے ہیں، جی ہاں، جن کے معنی و مفہوم کو کوئی نہیں جانتا، کوئی ترجمہ کرنے والا لکھ دیتا ہے واللہ ورسولہ اعلم، سبحان اس کا معنی کیا ہے نہیں معلوم، اور بڑی دل آویز اور خوبصورت تشریحات علماء نے لکھی ہیں کہ ان کا معنی بتایا اس لیے نہیں گیا کہ یہ محبوب و محب کے درمیان کی راز کی بات ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ جو بھیجنے والا ہے وہ جانتا ہے، اور محبوب جن پر نازل کیا گیا ہے وہ جانتا ہے، یہاں تک کہ جو لے کر آئے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ان کو بھی ہے، نہیں جبریل کو بھی، سبحان اللہ۔ جی جی۔
تو بس یہ راز ہے جو ساری خلقت کو بتا دیا گیا ہے کہ محبوب اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ قرآن کے یہ الفاظ، یہ مقطعات اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو محبوب بھی ایسا ہے کہ ساری دنیا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، معنی بتانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نہیں بتا پاتی، اس لیے کہ یہ تو راز ہے محبوب اور محب کا۔ سبحان اللہ، تو کہتے ہیں نا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سبحان اللہ۔ تو اب اسی کے ساتھ لیکن بعض علماء نے ان کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، جیسے الف لام میم ہے، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ویسے تو اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک عالم دین قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے اور اس کے آگے کی منزل قرآن کے اسرار کی واقفیت کی طرف جاتا ہے، قرآن کے رازوں کو جاننے کی طرف جاتا ہے، تو پھر کمال کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں۔ کہا الف لام میم اس کا حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن شیخ محقق کہتے ہیں میرا عشق کہتا ہے کہ یہاں الف سے مراد ہے اللہ، سبحان اللہ، لام سے مراد ہے جبریل، اور میم سے مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک کمال بات وہاں یہ ذکر کرتے ہیں وہ کہ دیکھیں ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ، لفظ اللہ جو ہے اس میں جلالت جو علم ہے، جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اس کا پہلا ورڈ حمزہ یا الف کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، وہ آ گیا شروع میں الف۔ پھر جبریل کا آخری ورڈ لام وہ آیا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا پہلا ورڈ میم وہ آیا۔ اب کمال یہ ہے کہ جب اس میں جلالت ہو یا اس میں رسالت ہو، ان دونوں کے نام کا پہلا ورڈ ذکر کیا گیا اور جبریل کے نام کا لاسٹ ورڈ ذکر کیا گیا، کیا بات ہے، ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ اہل عرب کے یہاں ان کا ٹریڈیشن یہ تھا کہ جب نام کو شارٹ کیا جاتا تو شارٹ کرتے وقت یہ خیال رکھا جاتا کہ جو اعلیٰ ہوتا، جو آقا ہوتا، اس کے نام کا پہلا ورڈ ذکر کرتے، اور جو غلام ہوتا اس کے نام کا آخری ورڈ ذکر کرتے، تاکہ امتیاز رہے آقا اور غلام کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم چونکہ لسان عربی میں اترا ہے، انداز عربی میں اترا ہے، تو یہ قرآن کی سورہ الف لام میم بتا رہی ہے قیامت تک آنے والوں کو کہ جبریل قرآن لے کر ضرور آئے ہیں، لیکن وہ معلم رسول نہیں بلکہ خادم مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، غلام مصطفیٰ ہیں، اور اسی لیے ان کے نام کا آخری ورڈ ذکر کیا۔ سبحان اللہ، زبردست۔ یہ جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا الماہر بالقرآن مع الصفوۃ الکرام البررہ، یعنی قرآن کا جو ماہر ہوگا، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کا مقام یہ ہوگا کہ یہ معزز فرشتوں اور محترم و معظم نبیوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی ماشاءاللہ آپ نے عشق و مستی والی باتیں بھی ارشاد فرما دی ہیں، اور ساتھ ہی جو ٹاپک چل رہا ہے ماشاءاللہ زبردست مزہ آ رہا ہے سننے میں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا ماہر بھی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کی لکنتوں کو، زبان کی رکاوٹوں کو بھی دور فرمائے۔ جو ماشاءاللہ الرحمن بہت اچھے انداز سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کے ماہر ہیں، یقیناً ان کی بھی ایک اپنی فضیلتیں ہیں۔ جو قرآن کا بندہ جب ماہر ہو جاتا ہے تو اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے، لیکن ایک بندہ جو پڑھنے میں اٹک رہا ہے، رک رک کر پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ اس مشکل کے باوجود بھی بندہ ہار نہیں مانتا، ہمت نہیں ہارتا ہے، اور مسلسل پڑھتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، پھر اٹکتا ہوں، ایک صفحہ پڑھا اگلا صفحہ پڑھنا جاتا ہوں تو پھر میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو وہ رک جاتے ہیں۔ لیکن ایک تعداد وہ بھی ہے جو الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر رکتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھتے 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 الحمدللہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بھی کیفیت ایسی ہے تو ہمت نہیں ہارنا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ پاک بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مزید بھی ایسے اعمال کے جن پر
ڈبل ثواب ملتا ہے. عطا صاحب کی طرف پھر سے انشاءاللہ ہم آئیں گے. بڑھتے ہیں مظفر بھائی کی جانب. مظفر بھائی کیا فرمائیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور فائدے کی تلاش، فائدے کی طلب ہر ایک کو ہوتی ہے. جی ہاں. اور ایک بزنس مین بھی جو ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے مال کا منافع زیادہ سے زیادہ مجھے مل سکے. ٹھیک ہے. اور آج دنیاوی معاملے میں بھی اگر کوئی کسی کو اجیر بھی رکھتا ہے، کسی کام کے لیے اپوائنٹ کرتا ہے، تو جو اس کی مزدوری طے ہوتی یا تو اتنی دیتا ہے، یا تو اس میں بھی بعض لوگ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی بہت خوش ہو کر کسی نے کچھ دے دیا تو تھوڑا بہت کوئی زیادہ دے دے گا. جیسے روزانہ 1000 روپے کی مزدوری ہے، 20-25 دن کام ہوا ہے، جی 20-25 ہزار کا بل بنا، تو اب کوئی دینے والا 25,000 کا 26,000 دے دے گا، تھوڑا بہت بڑھا دیا 30,000 دے دے گا، لیکن 25,000 کا 50,000 کوئی نہیں دے گا. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی تمہاری جو مزدوری ہے اور جتنے دنوں کی مزدوری نا اس کا ڈبل دے دیا جائے. لیکن قربان جائے اللہ کی وہ بارگاہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ ہم ان کے امتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کئی اعمال میں ہمیں اور ہمارے آقا نے جو تعلیم دی ہے کہ کئی اعمال ایسے بتا دیے کہ جس میں بندہ عمل ایک کرے لیکن ثواب اس کو ڈبل کا ملے. سبحان اللہ. اب مثال کے طور پر کسی نے اگر اپنے عمل کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، اچھی بات ہے، ریاکاری سے بندہ بچ رہا ہے اور اعمال جو ہے تنہائی میں کر رہا ہے، کسی کو بتا نہیں رہا ہے. اب کوئی گھر میں پوشیدہ طور پر نفل نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کے وقت اٹھا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، یا رات کی تنہائی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کوئی نہ دیکھے جب سب سو رہے ہوں. اور ایسے لمحات میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کی کروٹیں جو ہے خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص ایسے وقت میں اس کو اطلاع ہو جائے، وہ وہاں پہنچ جائے، اس کا گزر ہو، قرآن پڑھنے کی کسی کی آواز آ جائے یا کسی کو دیکھ لے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں مصلی پر تھا، نماز پڑھ رہا تھا، کہ میرے پاس ایک شخص آیا تو مجھے اپنی حالت پسند آئی کہ اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے اچھی حالت پر دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس نے مجھے یہ حالت پسند آئی جس پر میں نے اسے دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تم پر اللہ رحمت کرے، تم کو 2 ثواب ہیں. سبحان اللہ. ایک اعلانیہ کا ثواب اور ایک خفیہ کا ثواب. یعنی اعلانیہ بھی بندہ جو ہے اگر عبادت کر رہا ہے اور لوگوں نے دیکھا، اس حدیث پاک کی شرح میں جو ہے حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ تمہارے اس کام کی ابتدا محض اخلاص پر تھی، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بعض بزرگوں کا یہ بھی انداز تھا کہ وہ مخلوق کے سامنے والے کیے ہوئے اعمال کو نہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا نا لفظ اللہ بھی، بلکہ بعض کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ اگر لفظ اللہ بھی تم نے بلند آواز سے کہا ہے، لوگوں کے سامنے کہا ہے، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا یا مطلب لوگوں کو سنانے کے لیے، دکھانے کے لیے. اور بعض بزرگان دین ان نیکیوں کو کل عدم کینسل قرار دیتے تھے کہ لوگوں پر ظاہر ہو گئی، اب تو شاید اس کا ثواب نہیں ملے. تو اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے تھے. تو بندے نے اخلاص کے ساتھ شروع کیا. آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس کام کی ابتدا تو محض اخلاص پر تھی، اسی لیے تم گھر کے گوشے میں یہ کام کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کام کو ظاہر فرما دیا، یہ بھی اس کا کرم ہے. اور تمہارا اس بات پر خوش ہونا کہ مجھے مسلمان نے برے کام پر نہ دیکھا بلکہ اچھے کام پر دیکھا، یہ خوشی بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. سبحان اللہ. اور اس پر ثواب بھی ہے کہ یہ خوشی جو ہے نا شکر کی خوشی ہے، فخر کی نہیں ہے کہ نہیں بہت اچھا ہوا. اگر یہی نیت چینج ہو جائے بندے کی کہ نہیں اچھی بات ہے، چلو اس نے دیکھ لیا. بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے. ایک کسی کے بارے میں پتہ لگا تھا، ان کا کچھ بزنس تھا، تو وہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے تھے نا، تو انہوں نے اپنے جو امپلائیز تھے، جو ٹیلی فون آپریٹر تھے، ان کو یہ کہہ کے رکھا تھا کہ جب بھی کسی کا فون آئے نا تو بولنا کہ سیٹھ صاحب جو نا مسجد میں ہے، نماز کے لیے گئے ہوئے. تو کسی نے پوچھا، کوئی امام صاحب ان سے ملاقات ہوئی کہ حضرت یہ کیوں کہلا رہے اور ہر وقت نماز کے لیے ہر وقت مسجد میں؟ بولے اس سے ہے نا اچھا امپریشن پڑتا ہے
کہ اچھا امپریشن کہ بھائی یہ نمازی ہے، نیک ہے، جب فون کرو یہ تو مسجد میں ہے، جب فون کرو تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں تو پھر بندہ زیادہ بھروسہ کرے گا، مجھ سے ڈیلنگ کرے گا اور اچھا اثر لے گا. تو یہ سب سے بچتے ہوئے بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کسی نے اگر دیکھا کسی پر ظاہر ہوا تو اچھی حالت ظاہر ہوئی تو اس کا بندہ جو ہے نا اگر شکر ادا کرے. اور مومن غافل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، زیادتی مال پہ خوش ہوتا ہے. اگر مال اس کے پاس زیادہ ہے، ارے واہ بینک بیلنس آ گیا، مال بڑھ گیا، کوئی کہیں سے زیادہ منافع ہو گیا. اور جو عاقل مومن ہے وہ توفیق نیک اعمال پر خوش ہوتا ہے صحیح. کہ اللہ نے توفیق دی، نیک اعمال میں بجا لایا. اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے گناہ پر رنج ہو اور نیکی پر خوشی ہو وہ کامل مومن ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر گناہ خدا نخواستہ ہو جائے تو اس پر رنج ہو، اور نیکی کرے تو نیکی کرنے پر خوشی ہونی چاہیے. صحیح. لہٰذا تمہیں اس خوشی پر ثواب ہے. صحیح. اب اور بھی ایسے کچھ افراد ہیں جن کو الحمدللہ ثواب میں ان کے اضافہ ہوتا ہے. جی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے. کیا بات ہے. 3 ایسے ہیں افراد جن کے لیے دگنا اجر ہے. پہلا اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اس کو کسی اور نبی کے امتی ہونے کا شرف بھی ملا تھا اور ان کی امتوں میں چلا آ رہا تھا، اور اس کو سرکار کا بھی زمانہ ملا. الحمدللہ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا تو اس کے لیے دگنا اجر. دوسرا جو ہے وہ بتایا گیا وہ غلام جس نے اللہ عز و جل کے اور اپنے آقا کے دونوں کے حقوق ادا کیے. سبحان اللہ. پہلے جو غلام ہوتے تھے تو ان پر اپنے آقا کی بھی خدمت کرنا، وہ جو کہے جو خدمت لینا چاہے وہ ماننا ضروری ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہوتی. تو بعض ایسے غلام ہوتے تھے کہ سارا دن وہ جو ہے آقا کی خدمت میں جو ہے مصروف رہتے تھے، اور پھر رات میں جاگ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر بھی پیش کرتے تھے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں لیکن غلامی میں بھی ہوں، تو مجھ پر آقا کی بھی حقوق ہے، تو دن میں یہ حقوق تیرے حقوق عبادت کی ادا نہیں کر پا رہا ہوں، تو اے اللہ میرے عذر کو قبول کر. اور مطلب بڑی برکتیں حاصل کرتے تھے. کیا بات ہے. تو ایسا جو غلام ہوگا جو دل جمعی کے ساتھ جو ہے آقا کے حقوق بھی ادا کرے اور غلام اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عبادت کرے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے. تیسرا وہ شخص جس کی ایک کنیز تھی، اس نے اسے اچھی تربیت دی، اچھی تعلیم دی، اور پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہے. سبحان اللہ. کہ وہ اگر اس نے اس طرح سے کیا، تربیت بھی دی اور پھر جو آزاد بھی کر دیا، پھر نکاح کیا، تو الحمدللہ اس کے لیے بھی 2 اجر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ خاتم المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے رب کی اچھی طرح سے عبادت کرے اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرے اور اس کی خیر خواہ چاہتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، اس کے لیے بھی 2 اجر ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنے سارے اعمال ماشاءاللہ بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے عملی جامہ بھی پہنانا ہے. اپنے زندگی کے اندر بھی جو ہم اعمال کر سکتے ہیں، جیسے اپنی نیکیوں کو پوشیدہ رکھنا، یہ وہ کام ہے جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، اور ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب ملے گا. اور یہ چونکہ یہ اعمال اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے ہمارے زمانے میں، اور اس وقت میں بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اپنے اعمال کو بندہ چھپائے. کوشش کرے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک ہمارے بزرگوں کا انداز تھا، ہمارے بزرگوں کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنے اعمال کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور ہمارا یہ انداز ہے کہ اپنے اعمال کو ہم پوشیدہ نہیں ہونے دیتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب ہمارے اعمال ظاہر ہو جائیں، اور اس کے پیچھے جو ہے نا اس طرح کی نیتیں شامل کرنے کی خواہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی کسی کو سبق ملے، اس سے کسی کو درس ملے. یہ اپنی نیت پر بندہ صحیح انداز سے غور اگر کر لے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کا یہ عمل کرنا درست ہے یا نہیں ہے. تو اپنے اعمال کو خواہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اچھی بات نہیں ہے. ریاکاری اگر ہوگی تو یاد رکھیے آپ کوشش بھی کریں گے، عبادت بھی کر رہے ہیں، دن رات کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ثواب بھی نہیں ملے گا. بصرہ کا میں نے پڑھا تھا، غالباً بصرہ کا یا کہیں اور، وہاں پر یہ معمول تھا لوگوں کا کہ صبح فجر سے ہی تلاوت قرآن کریم کی آوازیں جو ہے نا وہ گلیوں میں آیا کرتی تھی. اور یہ
زبردست معمول تھا، پیارا معمول تھا کہ ہر گلی محلے سے جو بھی گزرتا تو فجر سے پہلے ہی، تہجد سے ہی لوگ تلاوت قرآن کریم کی آوازیں گھروں سے آ رہی ہوتی تھی. ایک عجیب سا ایک پیارا سا ماحول تھا. اس زمانے میں ایک عالم دین نے ریاکاری کے موضوع پر ایک کتاب لکھی، ریاکاری کی مذمت پر. تو فرمایا گیا کہ جب وہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو وہ ساری جو آوازیں تھیں نا جو آنا بند ہو گئی. اللہ لوگوں کو ریاکاری کا خوف ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ تلاوت قرآن کریم بلند آواز سے کرنا ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے. تو کسی نے اس وقت ایک بات کہی، کاش یہ عالم دین یہ کتاب نہ لکھتے. تو ریاکاری پر بندے کو غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کریں اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں ایک بڑی تعداد میں ماشاءاللہ، اور ہم سے کچھ نہ کچھ فرمائشیں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں. ناظرین کی فرمائش کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے ماشاءاللہ کچھ کمنٹ آ رہے ہیں. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرکار توجہ فرمائے، یہ نعت سنا دیجئے. ٹھیک ہے. خواجہ پیر اشرفی ہیں، خواجہ بندہ نواز کا عرس شریف ہے. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین. ایک اسلامی بھائی نے کہا ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ٹھیک ہے. مجاہد اشرفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ کا پروگرام ایک نسواں علی بھائی بہت اچھا ہے. آپ سے یہ کلام سننا چاہتے ہیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں. انشاءاللہ بھی ہمارے ناطقہ سنائیں گے آپ کو. سید اشرف علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری پھپھو کا آج انتقال ہو گیا ہے، مغفرت کی دعا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پھوپھی جان کو غریق رحمت فرمائے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ پاک آپ کو اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل کی عظیم دولت عطا فرمائے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. برائے مہربانی مجھے دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، یہ کلام سنا دیجیے. بنت عبد القدیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ بندہ نواز کی شان میں کوئی منقبت؟ چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، کوشش کرتے ہیں. جی الطاف بھائی کچھ کلام شامل فرمائیں. حاضر ہے در دولت لگدا، حاضر ہے در دولت لگدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کروں ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا،
والے مدنی مدینے والے اب تو بس کہیں دھن گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہیں دھن گئے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس دھن گئے کہ مدینہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے جگہ پانی عطا کر دے ہری جنت ہی پا کر دے جگہ پانی عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے دل میں عشق نبی کی گو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے دل میں عشق نبی کی گو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی تیرا در جو ملا خواجہ بندہ نواز تیرا در جو ملا خواجہ بندہ نواز مجھ کو سب مل گیا خواجہ بندہ نواز تیرا در قیامت سلامت رب سے گے دعا خواجہ بندہ نواز آؤ جھولی بھرے باڑا بٹنے لگا کہ آج دولہا بنا خواجہ بندہ نواز آ گیا پھر سے عرص مبارک تیرا مبارک تیرا چمچا گئے در تیرا خواجہ بندہ نواز خواجہ بندہ نواز سبحان اللہ ماشاءاللہ زبردست بہت سارے کلام الحمدللہ کم وقت میں کافی سارے کلام شامل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے
اللہ پاک کی مبارک جناب میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ کوششیں کرنا، یہ کلام پڑھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماشاءاللہ فرمائشیں اور بھی آ رہی ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے کوشش کریں گے، وقت بچا تو آخر میں مزید آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں گے۔ کچھ سوالات بھی ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں آئے ہیں، ذرا ان کو شامل کرتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی ذرا چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاءاللہ ورحمۃ بہت ہی اللہ۔ زبردست ٹاپک چل رہا ہے ثواب کے حوالے سے، دوہرا ثواب۔ ثواب کے حوالے سے ہم ایک بات سنتے ہیں، ایصال ثواب۔ تو یہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بیان فرما دیجیے۔ ایصال ثواب، جی عطا صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایصال ثواب ہمارے یہاں کیا بھی جاتا ہے، تو ایصال ثواب کیا مطلب ہے؟ علی بھائی، ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ ثواب پہنچانا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں اس کو ثواب بخشنا بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک میں توجہ دلانا چاہوں گا ٹھیک ہے، کہ ثواب بخشنے کا مطلب ہوتا ہے بڑوں کی طرف سے چھوٹے کے لیے تحفہ۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم جب انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں یہ ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ثواب بخشنا نہ کہا جائے، ثواب نذر کرنا کہا جائے، سبحان اللہ، ثواب ہدیہ کرنا کہا جائے۔ زبردست۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے باضابطہ اس پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اور نبی یا ولی کو ثواب بخشنا کہنا بے ادبی ہے، بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، صحیح، بلکہ نذر کرنا یا ہدیہ کرنا کہے۔ واہ سبحان تو اللہ، یہ تو ایک بیسک کانسیپٹ ہو گیا ٹھیک ہے، کہ ایصال ثواب کا مطلب ہوا ثواب پہنچانا۔ اب ایصال ثواب کے کئی سارے انداز ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے ایصال ثواب اور اس کی اصل ثابت ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کہ ثواب پہنچانے کا، ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے، چلے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، صحیح، اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سبحان اللہ، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے انہیں بھی بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ، تو یہ دعائے مغفرت بھی، اس سے جب ہم کسی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اللہ پاک اگر ہمارے حال پر رحم فرمائے اور دعائے مغفرت کو قبول فرما لے تو ظاہر سی بات ہے ہم سے پہلے جانے والوں کے لیے، مردوں کے لیے ایک آسانی ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نہ جانے کس کی دعا میں کیا تاثیر عطا فرما دے کہ اس کی دعا کے تصدق سے اللہ پاک بخشش فرما دے۔ صحیح، تو یہ بھی ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حدیث پاک بھی اس حوالے سے ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا کی خدمت میں عرض کی کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا گمان ہے اگر وہ کچھ کہتی تو صدقے کا کہتی، اچھا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو ہم نے ناظرین شروع میں عرض کیا تھا ایصال ثواب کا مطلب ثواب پہنچانا۔ تو اب ثواب پہنچانا جب ہم عرض کر چکے اور حدیث پاک میں کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا تو انہیں ثواب ملے گا۔ واہ سبحان اللہ، ایصال ثواب ڈائریکٹلی حدیث طیبہ کے ان الفاظ مبارکہ سے ثابت ہو جاتا ہے سبحان اللہ، جن کی ترجمانی ہم نے اپنے الفاظ میں کرنے کی ماشاء کوشش اللہ، یعنی کہ اس کی کافی صورتیں ہیں اور جو بھی نیکی ہم کریں اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم نے تلاوت قرآن کریم اگر کی ہے اور میں ساتھ ہی یہ بھی نیت کر لوں یا ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لوں رب کریم میں نے یہ جو ایک پارہ پڑھا ہے، ایک سورت پڑھی ہے یا ایک رکوع پڑھا ہے، میں اپنا اس کا ثواب اپنے دادا مرحوم کو پیش کرتا ہوں، اپنی دادی جان کو، اپنے والد صاحب کو یا جو بھی آپ کے مرحوم ہیں ان کو پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت چونکہ بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، وہ ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ الرحمن ہمارے مرحومین کو بھی ثواب
بخش دیا جائے گا. اور یہ احادیث سے بھی ماشاءاللہ آپ نے سنا کہ بالکل ثابت ہے. اور اس طرح کی کئی احادیث ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ میری والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ہذہ لام سعد او کما قال, کہ یہ جو کنویں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ کنواں جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے وقف کر دیں, لوگ اس سے پانی پئیں گے اور اس کا ثواب انشاءاللہ تمہاری والدہ کو پہنچے گا. اس طرح کی کئی احادیث ملتی ہے جس سے ایصال ثواب کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو ایصال ثواب کریں انشاءاللہ, برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی کچھ سوالات ہیں, ذرا وہ بھی دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناصر علی سید. حضرت ایک سوال ہے, ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا بات اور ہے, یہ چیز کیا ہے؟ اچھا ذرا اس کی رہنمائی کریں. انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں. بہت اہم اور پیارا آپ نے سوال کیا ہے. مزید ایک سوال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضرت السلام. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ثواب جاریہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ثواب جاریہ کے حوالے سے عطا صاحب سے پوچھیں گے. مظفر بھائی کیا کہیں گے, ثواب کسے کہیں گے؟ یعنی اگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان سا کوئی جملہ ان کو بتائیں, کوئی جواب دے دو, ثواب کسے کہا بندہ جائے؟ جو نیکی کرتا ہے, نیکی پر اس کو جو اجر ملتا ہے اس کو عام طور پہ ثواب کہا ثواب جاتا کہا ہے. جاتا ہے. اجر ملے گا, ثواب ملے گا. جس طرح بندہ اگر کوئی دنیاوی کام کرتا ہے تو اس کو اس کا پیمنٹ ملتا ہے, اس کو بھی اجیر جو ہے کہا جاتا ہے, اجر مل رہا ہے کہ دنیاوی حساب سے کچھ طے کیا گیا, مزدوری طے کی گئی, اس کام پہ کرنے پر یہ مجھے ریٹرنز ملے, ٹھیک ہے, یہ منافع ملا. تو بندہ جو نیک عمل کرتا ہے اس نیک عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ جو اس کو عطا فرمائے سبحان اللہ. دنیا میں آخرت میں, تو اس کو نیکی اور جو ہے ثواب سے تعبیر کیا جاتا ہے. صحیح. اور ثواب جتنا زیادہ ہوگا بندے کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی, تو انشاءاللہ اس کو آخرت میں کامیابی کا, جیسے آپ نے شروعات میں ہی بتایا, بعض لوگ ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے روک دیے جائیں گے جنت میں. جب تک وہ ایک نیکی جو ہے نہ ملے, کسی اور سے مل جائے, گناہ اور نیکیاں اگر برابر ہوں گے تو ایک نیکی ان کو لانے کے لیے کہا جائے گا. اور آخرت میں آج دنیا میں لوگ کیئر نہیں کرتے ہیں, آج دنیا میں پیسے کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. نہیں, یہ کام کرنے سے مجھے فائدہ کتنا ملے گا, منافع کتنا ملے گا, پیسہ کتنا ملے گا, پیمنٹ کتنے ملے گی. اور ایصال ثواب کے بارے میں بتایا جائے, نیکیوں کے بارے میں بتایا جائے تو بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے, ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے, لیکن اس کی حقیقی قدر جو ہے نا وہ قبر میں جانے کے بعد اور میدان محشر میں پتہ چلے گی. تو آج بندہ جتنا زیادہ, اور بعض ایسے ثواب بڑھانے والے اعمال بھی جیسے آج بھی جو ذکر ہو رہا ہے, اس کے علاوہ بندہ اگر نیت سے اچھی واقفیت حاصل کر لے, نیت کا علم حاصل کر لینا, تو ایک ایک عمل میں وہ اپنے ثواب کو, اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے. سبحان اللہ. تو بہت زیادہ اس کو, یعنی عمل تھوڑا سا کرے گا لیکن نیتیں زیادہ کرے گا, اچھی نیتیں, تو بہت زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ ثواب کو بڑھانے کی ہر ایک کو جستجو ہونی چاہیے. ماشاءاللہ, اللہ پاک نصیب فرمائے. جی حضرت کیا فرمائیں گے؟ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ ثواب جاریہ یہ کیا چیز ہے؟ ثواب تو ہمارے مظفر بھائی نے ماشاءاللہ ڈسکس کیا اچھے انداز سے, ثواب کیا ہے. اب اس کے ساتھ ایک ورڈ آ گیا جاریہ, اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. جاریہ عربی زبان کا لفظ ہے, مطلب ہے جاری رہنے والا, سبحان اللہ, جو کنٹینیو رہے, تسلسل کے ساتھ رہے. اس کا مطلب یہ ہوا علی بھائی, حدیث پاک کا مضمون بھی ہے, اذا مات الانسان انقطع عملہ. الفاظ حدیث ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. الا من ثلاثۃ, مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ بندہ ایک بار کر لے لیکن اس کا ثواب جاری رہتا ہے, واہ واہ, سبحان کنٹینیو رہتا ہے, سبحان. یعنی بندہ دنیا سے چلا جائے تب تو بھی ملتا رہتا ہے. زبردست. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا لمیٹڈ ثواب ہے. جب بندہ عمل کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے, عمل نہیں کرتا تو ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے. فور ایگزامپل, ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ثواب ملے گا, نماز نہیں پڑھ رہے تو نہیں ملے گا. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ ایک بار کر لیا تو اب تا قیامت ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. جیسے ہم نے کوئی مسجد میں تعمیری کام کرایا, یا ڈونیشن دیا, یا طالبان علوم نبویہ کی آسائش کے لیے ان کے آرام کا انتظام کیا, یا ان کو کتابیں ڈونیٹ کر کے دی. جب تک اب ان کتابوں کے ذریعے جو اس نے پڑھا, یا جس مسجد میں ہم نے ڈونیشن دیا ہے وہ مسجد میں
جب تک نماز ہوتی رہے گی، سبحان اور ایک بار مسجد ہو جانے کے بعد قیامت تک مسجد رہتی ہے. جی ہاں، تو جب تک وہ جگہ رہے گی اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ. اب ایسے آپ نے کسی کو عالم بنا دیا تو وہ عالم بن گیا آپ کے پیسوں کے ذریعے فار ایگزامپل. جی ہاں، تو اب وہ اس کا سلسلہ یہ اگر اس دنیا سے چلا بھی گیا لیکن اس نے عالم بن کر نہ جانے کتنوں کو پڑھایا ہوگا، پھر اس کے شاگرد کتنوں کو پڑھائیں گے، سبحان اللہ. پھر شاگرد کے شاگرد کتنوں کو پڑھائیں گے. زبردست. تو یہ سلسلہ علم چلتا رہے گا، یہ قبر میں بھی پہنچ جائے گا تو اللہ پاک اسے ثواب عطا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ. تو ثواب جاریہ کا مطلب یہی ہے کہ جاری رہنے والا ثواب، کنٹینیو رہنے والا ثواب. سبحان اللہ. تو ہمیں ایسے اعمال بھی کر لینے چاہیے کہ دنیا میں رہیں تو بھی ثواب ملے، دنیا میں نہ رہیں تو بھی ثواب ملے. اللہ اگر توفیق دے آپ کو تو کوئی مسجد آپ بنا دیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ کسی نے مسجد بنائی، دنیا سے چلا گیا اور اس کے قبر کے اندر مزے ہیں صاحب، اس کو مزے ہی مزے ہیں، اس کو برکتیں مل رہی ہیں. تو یہ آپ کام کر دیں، کسی طالب علم کی آپ تعلیم کا انتظام کروا دیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو عالم نہ بن سکے، حافظ قرآن نہ بن سکے، لیکن وہ کسی کو عالم بنا سکتے ہیں، کسی کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں، ان کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا کے بھی اس طرح کے شعبجات ہیں ماشاءاللہ، جہاں پر عالم بنایا جاتا ہے، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے. جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، ہمارا غریب نواز آن لائن اکیڈمی ہے، اور اس طرح کی دیگر شعبجات جہاں پر ہمارے ماشاءاللہ طلباء کرام پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے اخراجات اگر آپ اٹھا لیں، ایک مثال ہے، ایک بندے کے 8 سال کا خرچ کوئی 2-3 لاکھ روپے ہوتا ہے، آپ وہ برداشت کر لیں کہ یہ میں پورا جو بھی خرچ ہوگا یہ مدرسے کو پیش کرتا ہوں، اس کے عالم بننے میں، اس کے حافظ قرآن بننے میں، اس کے قاری قرآن بننے میں، مفتی اسلام بننے میں جتنے اخراجات ہوں گے میں انشاءاللہ سارے اخراجات ادا کروں گا. آپ کی دی ہوئی رقم سے کوئی بندہ عالم دین بن گیا، نہ جانے وہ کتنوں کو عالم بنائے گا، کتنوں کو حافظ قرآن بنائے گا، کتنوں کو امام بنائے گا. اور جب تک وہ نیکیاں کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو بھی ثواب کا انبار دیا جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی بظاہر نظر آنے والی نیکی ہے اور اتنا ثواب ہے، چونکہ ٹاپک ہی ہمارا ہے دوہرا ثواب، دگنا ثواب. اور بعض کام تو ایسے ہیں کہ جن میں کئی گنا ثواب اللہ پاک کی رحمت سے مل جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ بڑھتے ہیں اسی ٹاپک کی جانب جو ہمارا چل رہا تھا، دگنا ثواب، دوہرا ثواب. ماشاءاللہ کچھ اعمال تو بھی آپ نے سنے کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو دگنا، 2 گنا ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. کچھ مزید حضرت آپ ارشاد فرمائیں. جی ایک علی بھائی بڑا آسان اور بڑا ایزی ایک کام ہے، اگر ہم وہ کر لیں تب بھی ہمیں ڈبل ثواب مل جائے. سبحان اللہ. جیسے کہ ہم مسلمانوں کو صدقہ دیتے ہیں تو مسلمانوں پر صدقہ کرنا یہ ایک ثواب ہے. سبحان اللہ. لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے ریلیٹیوز یا اپنے فرینڈ سرکل میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے تعاون کے حقدار ہوتے ہیں، ہماری ہیلپ کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن ہماری نظر اس طرف نہیں ہوتی. اگر ہم یہ توجہ کر لیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کی مدد کے نیت سے، ان کے تعاون کے نیت سے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی نیت سے صدقہ کریں گے تو اللہ پاک ڈبل ثواب عطا فرمائے. ایک تو صلہ رحمی کرنے کا زبردست، اور ایک اللہ پاک صدقہ کرنے کا ثواب عطا عطا فرمائے. فرمائے. اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے حضرت سیدتنا زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ پیارے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا عورتوں کی جماعت سے، اے گروہ نساء صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیورات ہی میں سے. کیا بات ہے. اب زبان مصطفیٰ سے الفاظ نکلیں سبحان اللہ، اور سبحان دل پہ اثر انداز نہ ہو تو پاسبل ہی نہیں. کیا بات ہے جی. الفاظ ادا ہوئے، ذہن بن گیا. حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آئیں، اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگی، عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ صدقہ کروں، لیکن اگر میں دوسروں پر صدقہ کروں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ خود تنگ دست ہیں، آپ کے بھتیجے، یتیم بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اگر میں ان پر صدقہ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ سبحان اللہ. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے زیورات سے صدقہ کرو. تو میرے پاس کچھ ہے، میں چاہتی ہوں کہ صدقہ کروں، لیکن جب میں غور کرتی ہوں تو سب سے زیادہ حقدار آپ، بھتیجے اور بھانجے نظر آتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود خود تنگ دست ہے. جی. تو جب یہ سوال سنا تو
تو آپ نے فرمایا جہاں سے یہ خوشخبری سن کر آئی ہو وہیں سوال کرو. کیا بات ہے. تو آپ جاتی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں. اتفاق ہوا یہ کہ ایک اور صحابیہ، ان کا نام بھی زینب ہے، اچھا، وہ بھی پہلے ہی سے اسی سوال کو لے کر کے پہنچی ہوئی تھی بارگاہ رسالت میں. صحیح. حضرت بلال نے دونوں کا سوال سنا، آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جی. آقا کریم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ہاں انہیں بتا دو کہ ان کے لیے 2 اجر ہیں، سبحان ایک اللہ. تو صدقہ کرنے کا جی. اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. سبحان اللہ. تو مسلمانوں پر صدقہ کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اپنے رشتہ دار مسلمانوں پر صدقہ کرنا ڈبل ثواب کا کام ہے. ایک حدیث پاک کا مضمون یوں ملتا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار روٹھ جاتے ہیں نا، ناراض ہو جاتے ہیں، شکر رنجی ہو جاتی ہے آپس میں اختلاف رائے کی بنیاد پر. تو اس میں بھی حدیث پاک میں آقا کریم فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے. سبحان اللہ. تو اس میں بھی کوشش کریں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو آپ، اور وہ تنگ دست بھی ہوں، آزمائش میں بھی ہوں، تو آپ کی طرف سے اگر تعاون کا سلسلہ ہو جائے تو کتنا خوبصورت معاشرہ ہو جائے گا کہ بات چیت تو وہ نہیں کرتے لیکن آپ نے تعاون کر دیا تو انشاءاللہ ان کے دل میں بھی رحم آئے گا اور اس طرح گھر بھی خوبصورت ہو جائے گا، معاشرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا. انشاءاللہ. بہت زبردست اعمال بیان کیے جا رہے ہیں اور اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب صدقہ کرنے کی باری آتی ہے تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ ہم نکل جاتے ہیں باہر تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی قریب میں کوئی بندہ ہو جو مستحق ہو. زکوٰۃ ایک مثال ہم بات کر لیں یا دیگر صدقہ نافلہ اگر ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن بنتا بھی ہے کبھی کوئی پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی تو ہم پڑوس میں دیکھتے ہیں، آس پڑوس میں دیکھتے ہیں یا دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جو چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ہم ان کو تلاش کرتے ہیں. بالکل ان کو دینا بھی، اگر تو وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے یا صدقات نافلہ لینے کے مستحق ہیں، وہ ان کو بالکل آپ دیں، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں. آپ کی اپنی بہن جو بیاہ کر جا چکی ہے اپنے سسرال میں، کیا اس کا شوہر ہے مطلب جو اس کو صحیح رکھ پا رہا ہے، اس کے اخراجات وغیرہ برداشت کر بہت ہوتے ہیں بعض اوقات بیچاری کے نہیں چل پا رہے کام، ان کے نہیں چل پا رہے ہیں، گھر کے گزارے نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے، لیکن بھائی محترم جو ہیں وہ سب کو دنیا کو بانٹ رہا ہے، بہن کو بھولا ہوا ہے. تو وہ دیکھ لے اگر مستحق ہیں آپ کی بہن، چونکہ بہن کو تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے تو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں ان کو، صدقات نافلہ سے ان کی مدد کریں. تو اپنے گھروں کے اندر بھی آپ کریں گے. بڑی پیاری بات حضرت نے فرمائی حدیث پاک کی روشنی میں کہ رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں صدقہ کا بھی ثواب ملے گا اور سبحان اللہ صلہ رحمی کا بھی ثواب عطا کیا جائے گا. تو نیت کریں، انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے. اور بھی کچھ ثواب، ڈبل ثواب والے اعمال بیان فرمائیں مظفر بھائی. آج صرف زندہ مسلمان ہی نہیں بلکہ جو انتقال کر گئے ان کے معاملات میں بھی ثواب بندہ حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. ابھی جو ہے کل ہی ایک اسلامی بہن عمر دراز مطلب عالمہ بھی تھی، کل 60 سال سے شاید زائد عمر تھی، تو ان کا انتقال ہوا اور ان کے غسل و تدفین وغیرہ میں کافی جو ہے عالمات بھی دیگر اور سب جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ میں رہنے والی تھی. تو جب اگر کوئی کسی کی خبر ملتی ہے، بیمار کی خبر ملتی ہے تو بندے لوگ جو ہے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اور انتقال کی اگر خبر ملتی ہے تو نماز جنازہ میں تجہیز و تکفین میں شریک ہونے کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو عام طور پہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ خاص جس شخص سے تعلق ہے اس سے جانتے تھے، واقعی اس کی نیت کر کے بعض لوگ جو ہے جاتے ہیں کہ بھائی جانا چاہیے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ تعلق نہیں تھا لیکن ان کے گھر والوں سے تعلق ہے، ان کے رشتہ داروں سے تعلق ہے، تو جانے سے ان کی دل جوئی ہوگی اور نہ جانے سے مطلب یہ ناراض ہوں گے، ان کو رنج پہنچے گا کہ دیکھو خبر بھی دی گئی لیکن یہ لوگ نہیں آئے، فلاں نہیں آئے. تو بندہ اگر جو ہے شرکت کرتے وقت جو ہے گھر والوں کی زندہ رشتہ داروں کی بھی دل جوئی کی نیت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے شخص کو 2 اجر ملیں گے. سبحان اللہ. ایک تو مسلمان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونے کا ایسے ہی ثواب ہے، بہت سارا ثواب ہے. جنازے میں شرکت کرنے کا الگ ثواب ہے. ہر قدم پر الحمدللہ ایک کبیرہ گناہ جو ہے معاف کیے جاتے ہیں. تو 10 قدم ہر کاندھے پہ چلے، 40
قدم اگر وہ جنازے لے کر چلتا ہے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ جو ہے معاف کیے جائیں گے. پھر قبرستان میں داخل ہونا، جو بھی اس کو جو نیکیاں ملیں گی، ایک تو ویسے ہی ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر گھر والوں کی دلجوئی کے لیے وہ گیا ہے، جیسے حضرت سیدنا یحییٰ بن عتیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ ایک شخص جنازے کے ساتھ ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ میت کے اہل خانہ کی حیا کی وجہ سے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، یہ جاننے والے ہیں، کیا کہیں گے بھائی یہ نہیں آئے. تو بعض لوگ اپنے کام کاج بھی چھوڑتے ہیں، کاروبار کا چھوڑ کر، جاب کی چھٹی کر کے، دکان بند کر کے، بھائی اب انتقال ہو گیا، اب ہمیں جانا ہے. تو اب اس طرح سے لوگ چلے جاتے ہیں. تو آپ بتاتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ اہل خانہ کی حیا کی وجہ سے بعض لوگ جاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں اسے کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ تو فرمایا ایک نہیں بلکہ اس کے لیے 2 اجر ہیں. ایک تو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے کا، اور دوسرا زندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا. سبحان اللہ. تو یہ اگر نیت کر کے ہم جائیں، شرکت کریں، اور بعض لوگ صرف جنازے میں شرکت کی نیت سے ہی جاتے ہوں گے، اگر یہ گھر والوں کی بھی خیر خواہی کی نیت کرے، صلہ رحمی اور ان سے مطلب حسن سلوک، ان کی دل جوئی کی، تو انشاءاللہ یہ بھی ڈبل ثواب ملے گا. صحیح. اسی طرح خطبہ جو ہے نا توجہ کے ساتھ اگر کوئی سنے، خطبہ جب بھی ہوتا ہے، خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو، احیاء العلوم میں یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جس نے بغور خطبہ سنا اور خاموش رہا اس کے لیے 2 اجر ہیں. کہ جو خاموش رہا لیکن توجہ سے نہ سنا اس کے لیے 1 اجر ہے. خاموش بھی رہے اور توجہ کے ساتھ سنے تو 2 اجر ہیں، اور خاموش تو ہے لیکن توجہ کے ساتھ نہیں سن رہا ہے تو 1 اجر اس کا کم ہو گیا. جس نے سنا لیکن فضول کاموں میں مشغول رہا اس پر 2 گناہ ہیں، اللہ. اور جس نے غور سے نہ سنا اور فضول کاموں میں منہمک رہا اس پر 1 گناہ ہے. اللہ. یعنی توجہ کے ساتھ اگر بندہ خاموش بھی رہے اپنے کام کاج، بلکہ جو آداب بتائے گئے خطبے کی اذان سے پہلے، اور بندہ جب خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے وہ مسجد میں بیٹھ جائے، جہاں جس جگہ پر ہے وہاں ٹھہر جائے، ہو سکا تو 2 زانو ہو کر بیٹھ جائے، اور پھر خاموش خطبہ جب شروع ہو جائے تو نہ کچھ بات چیت کرے، نہ کسی بات کرنے والے کو روکے، کوئی کام سے بالکل نہ کسی کو منع بھی نہ کرے. خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا جو ہے یہ ضروری ہے، سکوت جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مومن بندے پر کیسا فضل و کرم ہے کہ اگر اس کو مصیبت بھی آتی ہے، اس کو کوئی پریشانی بھی آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اور کوئی غیر شرعی قول و فعل اس سے سرزد نہیں ہوتا، تو رحمت الہی سے ایسے شخص کو بھی 2 ثواب عطا کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے بہار شریعت میں ہے کہ مصیبت پر صبر کرے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک مصیبت کا اور دوسرا صبر کا. کہ جزا و فضا جو ہے اس سے یہ کرنے سے، اگر شکوہ شکایت کرے اور ناشکری کرے، زبردستی کے یعنی شکوے والے الفاظ زبان پر جاری کرے، تو اس سے پھر دونوں جاتے رہتے ہیں، دونوں ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تو خاص طور پر کسی کو جو ہے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ کبھی اگر تکلیف پہنچی، ہمیں تعلیم دی گئی ہے تکلیف آئے، مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے معنی پر اگر ہم توجہ رکھیں گے نا کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. یعنی مال چلا گیا تو بندہ غم نہ کرے، اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، اور ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جان کسی کی چلی گئی، کوئی رشتہ دار عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو بندہ صبر بھی کر لے، زبان پہ شکوہ شکایت نہ جاری کرے، تو انشاءاللہ اس کو ڈبل اجر جو ہے دیا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا گزر رہا ہے، آخر میں حضرت کچھ اجمالاً کچھ اگر اعمال آپ مزید بیان فرما دیں پھر ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. علی بھائی، دگنا ثواب ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور کئی سارے اعمال کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور ایک تو بڑا آسان عمل جس کو ڈبل ثواب کی بشارت دی گئی ہے، جس پر اذان و اقامت کا سننا، سبحان اللہ، اور اس کا جواب دینا، سبحان اللہ، یہ بھی ڈبل ثواب کا باعث ہے. سبحان اللہ. اور ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے فرمایا، اے گروہ خواتین، جب تم مؤذن کی اذان اور اقامت سنو تو جیسے یہ کہے تم بھی کہہ لو، صحیح.
کیونکہ تمہارے لیے ایسا کرنے پر اللہ پاک ہر حرف کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ہر حرف کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں. حضرت عمر فاروق اعظم موجود تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو عورتوں کے لیے ہو گیا، ہم مردوں کے لیے کیا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے عمر، مردوں کے لیے عورتوں سے ڈبل ثواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اذان و اقامت کا جواب، اذان و اقامت سننا اور جواب دینا، یہ بھی ایسا عمل ہے جو ڈبل ثواب کی طرف لے جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسی ایک نماز ہے نماز عصر، اس کو بھی صلاۃ وسطیٰ کہا گیا قرآن پاک میں. تو یہ خاص اہمیت کی حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، اور جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اللہ پاک اسے دگنا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو نماز عصر کو پابندی سے ادا کرنا یہ بھی دگنے ثواب کا باعث ہے. سبحان اللہ. ایسے ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے ذکر کی پابندی کیا کرو اور اپنی نمازیں اول وقت میں ادا کیا کرو، اللہ تمہیں دگنا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں اور نماز کے وقت میں ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ تاخیر کر کے پڑھنے کا معاملہ ہو، بعد میں پڑھنے کا معاملہ ہو، بلکہ نماز کا پراپر ٹائم ہے، مسجد میں پابندی کے ساتھ حاضری ہو اور پھر نماز وقت میں پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دگنا ثواب عطا فرماتا فرماتا. ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت سارے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، اور بھی کافی اعمال ایسے ہیں کہ بندہ اگر عمل کرے تو اللہ پاک اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک وائس ہمارے پاس ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین میں سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کیا پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں. کیا بات ہے. ایصال ثواب کی بات چلی تھی ابھی، آپ نے ماشاءاللہ زبردست انداز میں آپ نے جواب عطا فرمایا اور اس کی صورت بیان فرمائی. تو کیا زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے یا مردوں کو ہی کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. جی ناظرین، تو آپ کا ثواب، آپ کے سوال کا جواب مل گیا. تو ہم نیت کر سکتے ہیں کہ جو بھی میں نیک اعمال کر رہا ہوں تو میں اس کا ثواب اپنے والد صاحب کو، اگر حیات ہیں یا والدہ حیات ہیں یا جو بھی حیات ہیں ان کو ہم کریں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کا ثواب ملے گا. بلکہ بندہ کوشش یہ کرے کہ جب بھی ایصال ثواب کرے نا تو نیت یہ کر لے کہ تمام امت کو، نبی پاک کی تمام امت مسلمہ جو ہے ان کو میں ثواب ایصال کر رہا ہوں. بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے اور ہوں گے سب کو پیش کر رہا ہوں. تو بھی یہ آپ کا جو ہے نیت کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اس نے آپ کو ثواب عطا فرمایا، وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو عطا فرما دے. اس کے لیے کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے. تو ہم نیت کریں گے، تھوڑی سی زبان ہلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں ہم دعا کریں گے. انشاءاللہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو یہ ثواب عطا فرما دے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں علی انشاءاللہ. بھائی، یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں ایصال ثواب جو ہے نا فاتحہ کر کے ہی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. نیاز وغیرہ سامنے رکھی جائے، کچھ بھی پڑھا ہے. بعض لوگ رکے ہوتے ہیں، تلاوت بھی کر لی یا اور کچھ کر لیا، اب کسی کو بلایا جائے بھائی فاتحہ پڑھنا نہیں بعض جگہ یہ آتا. ہوتا ہے کہ وہ کہیں کھانا ہے نا، اگر مثال 11 شریف کی نیاز ہے، جی. اگر وہ امام صاحب آنے میں لیٹ ہو گئے تو اب لوگ بیٹھ چکے ہیں کھانا کھانے کے لیے، لیکن امام صاحب آئیں گے، فاتحہ خوانی ہوگی، اس سے پہلے جو ہے نا وہ نیاز ہو ہی نہیں سکتی ہے، فاتحہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں تو عام طور پہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ ایصال ثواب اگر بندے نے زبان سے نہیں بھی کہا، دل ہی میں اگر اس نے ارادہ کیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسلامی زندگی میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے یہاں دونوں طریقے جو رائج ہیں. اچھا. ایک تو پہلے ایصال ثواب کرنا، فاتحہ کرنا، اس کے بعد لوگوں کو کھلانا، اور بعض جگہ لوگوں کو پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے. اچھا. دعوت جو ہے، نیاز ہے، وہ پہلے کھلا دی جاتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے. صحیح. اور وہ جو ثواب پہنچتا ہے بعد میں آخر میں دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ کھانا کھلانے کا جو ثواب ملا ہے اس کا ثواب تو فلاں کو عطا فرما، سب کو عطا فرما. تو یہ خاص ضروری نہیں فاتحہ کر کے ہی مطلب جو ہے ایصال ثواب ہو. ایصال ثواب نمازیں پڑھی، تسبیحات پڑھی، جو بھی پڑھی، بندہ یہ بس نیت کرتے جائے یا اللہ یہ ثواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ساری امت کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو ملے. اور خاص طور پہ گھر کے مرحومین کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں دعا میں تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ان کی روح کو. تو اس طرح سے ہم کیا ایسا کریں. بھی ہے. اور علی بھائی جو چیز ہوتی ہے نا سامنے رکھ کر پڑھنا، جی،
تو اس کا ضروری تو نہیں ہے جی ہاں لیکن اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے. صحیح. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ یہ اصال ثواب کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، پاس میں کچھ بھنے ہوئے چنے تھے اور گڑ تھا، اسی پر آپ نے جو ہے فاتحہ پڑھ کے اصال ثواب کر دیا. سوئے، آقا کریم کا دیدار نصیب ہوا، تو دیکھا کہ آقا کریم کی بارگاہ میں بہت سارے کھانے موجود ہیں، اسی میں گڑ بھی ہے اور وہ چنے بھی موجود ہیں. آقا کریم نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا، توجہ فرمائی، بلکہ آپ نے قریب بھی بلایا، پھر وہ آپ نے خود تناول بھی فرمایا اور صحابہ اکرام میں تقسیم بھی فرمایا. تو ضروری تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی چیز رکھ لی جائے تو کیا عجب کہ آقا کریم کی بارگاہ میں قبول. یہ بھی ہے نا کہ ماشاءاللہ سامنے ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکتیں اس کھانے کو ہی مل رہی ہیں. جی جی یعنی جس کھانے پر اللہ کا کلام پڑھا گیا وہ برکتیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گی. تو جس کھانے پر ویسے ہی اللہ کا نام لیا جائے شیطان اس کو نہیں کھاتا ہے، یہ بھی ہے نا. تو جس پر اللہ کا کلام پورا پڑھا جا رہا ہے، کئی صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کے اندر برکتیں نازل ہوں گی. تو یوں بعض لوگوں کو شیطانی وساوس بھی ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے اور یہ وہ فلاں جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کو احادیث ثبوت بھی کچھ دیر پہلے پیش کیا تھا، تو یہ بالکل اللہ کی رحمت سے ہمارے سامنے ہے اور یہ تمام چیزیں ثابت ہیں. اور خوش عقیدہ مسلمانوں کے یہاں، ہمارے یہاں اللہ کی رحمت سے یہ رائج ہے، تو کرنا چاہیے. البتہ یہ کہ جو خرابیاں اس کے اندر کچھ لوگ کرتے ہیں تو ان سے ضرور بچنا چاہیے. جو علماء اہل سنت کریں اس پر آنکھ بند کر کے کام کرتے چلے جائیں. الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں. سبحان اللہ. تو علماء اہل سنت جو کام کر رہے ہیں اس پر مطمئن رہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ٹاپک بھی بہت شاندار تھا، دوہرا ثواب دگنا ثواب. بہت سارے اعمال بیان کیے گئے ہیں، تو جو بیان کیے گئے ہیں میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں عمل کرنے کی. آپ بھی نیت کیجئے اور اپنے ثواب کو دن بدن بڑھاتے چلے جائیں. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام. یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسے غم شدہ کا سلام لو. میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا. جو تیرے کرم سے گیا آشنا، جو تیرے کرم سے گیا آشنا، اسی آشنا کا سلام لو. تیرا نور وہ میرے سینے میں ملے لطف، مجھے کو بھی جینے میں ملے لطف، مجھے کو بھی جینے میں. میری حاضری ہو مدینے میں، سب کی حاضری ہو مدینے میں. میری اس دعا کا سلام لو. کوئی مرا گے بہشت پر، کوئی چاہتا ہے نجات کو، کوئی چاہتا ہے نجات کو. میں تجھی کو چاہوں خدا کرے، میں تجھی کو چاہوں خدا کرے. میرے اس دعا کا سلام لو. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا، چمن وفا کو ہرا کیا. اسی جان سارے کا واسطہ، اسی جان
نثار کا واسطہ ہر ایک گدا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عز و جل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، مختلف بیماریوں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ اے رب کریم، اے پروردگار عالم، سب پر کرم فرما، سب پر رحم فرما، سب کو شفا عطا فرما. ہمارے ناظرین اور ناظرات اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں یا اللہ، جس کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، مرادیں ہیں، تو سب کی آرزو و مرادوں کو جانتا ہے اپنے کرم سے. سب پر فضل فرما، سب کا بھلا فرما، سب کی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو